شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں دولت لانے والی تسبیح۔ نماز فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھو۔ ہر کوئی پوچھے گا کون سا خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ محترم ناظرین، نماز فجر کے بعد اگر آپ اس تسبیح کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ کبھی آپ کے رزق میں تنگی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، لیکن آپ کا رزق بھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ وہ سچا عمل ہے کہ جو اس عمل کو پڑھ لیتا ہے ساری زندگی دولت میں کھیلتا ہے۔ بس فجر کی نماز کے بعد یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، دنیا جہاں کی پریشانی، دنیا جہاں کی حاجت مراد منٹوں سیکنڈوں میں نہ پوری ہو تو پھر مجھے کہنا، آج وہ سچا عمل بتاؤں گا، آج ایسا طاقتور وظیفہ بتاؤں گا تمام دکھیاری پریشان بہنوں اور بھائیوں کو کہ وظیفہ پڑھتے ہی دنیا جہاں کی دولت بھی رب کریم سے مانگ لو گے، اللہ پاک کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ آج تک جو نہ مل سکا وہ انشاءاللہ ایک دن کے عمل سے مل جائے گا۔ وظیفہ پڑھتے ہی اگر تمہاری خالی جھوریاں دولت سے نہ بھر جائیں تو پھر مجھے کہنا، وظیفہ پڑھتے ہی اگر تم مالدار نہ بن جاؤ تو پھر مجھے کہنا، ہر حاجت ہر مراد تمہاری انشاءاللہ منٹوں میں پوری ہوگی۔ دنیا جہاں کی پریشانیاں تکلیفیں اگر وظائف پڑھ کے میرے بھائیوں میری بہنوں تھک چکے ہو، امال کر کے تھک چکے ہو، اس عمل کو پڑھ لینا، ساری پریشانیاں دور ہوں گی، تنگ دستیاں دور ہوں گی، اور جو کوئی ایسا شخص کہ جس پر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہو وہ 15-20 سیکنڈ نکالے اور میرا بتایا ہوا یہ عمل کرے۔ جس طریقے سے بتاؤں اسی طریقے سے پڑھ لینا، دولت رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی لیکن دولت آنا بند نہ ہوگی۔ یہ وظیفہ منٹوں میں سیکنڈوں میں حالات بدل دیتا ہے، رزق کے دروازے کو کھول کر پڑھنے والے کے اوپر دولت کی ایسی بارش برسا دیتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ یہ وہ سچا عمل ہے کہ آج تک جس نے بھی پڑھا اس کی زندگی بدل گئی۔ آج تک یہ وظیفہ جس نے بھی پڑھا اس نے کبھی شکوہ نہیں کیا کہ جناب میری حاجتیں مرادیں پوری نہ ہو سکی۔ جو پڑھتا ہے اللہ پاک کے حکم سے منٹوں سیکنڈوں میں مالا مال ہو جاتا ہے، منٹوں سیکنڈوں میں حالات کو بدل دینے والی، خالی جیبوں کو فوری طور پر بھر دینے والا، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا یہ ایسا خاص عمل ہے۔ ناظرین، انسان کی اس وقت سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ پیسہ ہے، دولت نہ ہونا ہے، غریبی، اور یہ عمل پیسوں کی جب بارش کر دے، دولت کا طوفان کھڑا کر دے تو کہاں گئی پریشانی؟ بیماری کیوں لگی ہے؟ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، تنگ دستی میں، مالی پریشانی میں بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے، لیکن اس وظیفے سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد بندہ اگر جو نہ بھی مانگ سکے یا مانگنا بھول بھی جائے تو بن مانگے ہی اس کو مل جاتا ہے۔ جو انسان کی جائز حاجتیں ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، فوری طور پر پوری کر دیتا ہے، وہ ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہے، ہر بیماری کو یہ عمل ختم کرتا ہے، جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو ختم کرتا ہے، جسم کے کونے کونے سے بد نظری کو ختم کرتا ہے۔ جو بندہ کوئی ایسی پریشانی میں ہو، مثال کے طور پر گھروں میں جھگڑے ہوں، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، کوئی ایسی پریشانی ہو کہ اس کا حل ہی نہ نکلتا ہو، وہ پریشانی یہ وظیفہ پڑھتے ہی ختم ہو جائے گی۔ آج رب کریم کے جھولی پھلا کر آج اس وظیفے کے بعد جو مانگنا ہو مانگ کر دیکھ لینا، بڑی بات نہیں کرتا، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو اس عمل کے پڑھنے کے بعد فائدہ نہ ہو تو مجھے کہنا، یہ وہ عمل دینے لگا ہوں جو میرا اپنا ذاتی آزمودہ ہے۔ جب سے مجھے اس عمل کے بارے میں پتہ چلا ہے، میں نے جب سے اس عمل کا آغاز کیا ہے، اللہ پاک نے میری خالی جیب کو دولت سے بھر دیا ہے، خالی جیب کو دولت سے مزید مالا مال کر دیا ہے۔ جس نے بھی اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ عمل کر لیا، سمجھو وہ بندہ کروڑ پتی بن گیا۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے
یہ عمل کر لیں، دنوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اثر کرے گا کہ نہیں، ہمیں رزق روپے پیسہ ملے گا کہ نہیں، دلوں میں وسوسے سے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ عمل پڑھنا ہے اپنے دلوں میں۔ اگر وسوسے رکھو گے اپنے دلوں میں، اگر خیالات رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ توکل کی اجمالی تعریف یوں ہے کہ اسباب و تدبیر کو اختیار کرتے ہوئے فقط اللہ تبارک تعالیٰ پر اعتماد و بھروسہ کیا جائے اور تمام کاموں کو اس کے سپرد کیا جائے۔ توکل کرنے والے کو اللہ عز و جل رزق عطا فرماتا ہے، توکل کرنے والے کو اللہ عز و جل کو پسند کرتا ہے، توکل کرنے والے کو دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ توکل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جب کسی کے ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اللہ عز و جل پر یقین اور بھروسہ کمزور کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ عز و جل پر کامل بھروسہ رکھیں۔ چنانچہ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے ذکر کیا کہ میری ایک نیک آدمی سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کیا حال ہے، اس نے جواب دیا حال تو ان کا ہے جن کا ایمان محفوظ ہے، اور وہ صرف متوکلین ہی ہیں جن کا ایمان محفوظ ہے۔ اس طرح بندہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر فقط عز و جل ہی پر بھروسہ کرے گا، کیونکہ توکل کی بے شمار برکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ مخلوق کی محتاجی سے بچ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا سلیمان خواص رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر کوئی شخص صدقے نیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرے تو عمرہ اور غیر عمرہ سب اس کے محتاج ہو جائیں گے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مالک عز و جل غنی و حمید ہے۔ ہماری کامیابی میں ذہنی اور قلبی سکون کا بہت بڑا کردار ہے۔ ذہنی اور قلبی طور پر مطمئن شخص عموماً پرسکون اور خوشحال زندگی گزارتا ہے، اور توکل سے ذہنی و قلبی سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اکثر مجلس میں فرمایا کرتے تھے، اپنی تدبیر اس ذات کے سپرد کر دے جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے، یعنی فقط اللہ رب العزت پر توکل کر تو راحت پائے گا۔ اس کی رحمت بہت بڑی ہے، اس نے سے جو مانگو گے اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ توکل کی یوں دعا مانگیے، اے اللہ عز و جل مجھے اپنے حبیب ہم گناہ گاروں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے توکل کی دولت عطا فرما، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، مجھے ہر معاملے میں بس تیری ہی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کرنا، اور سب سے پہلا کام کرنا کہ ایک مرتبہ آپ لوگ سب سے پہلے عمل کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا، مشکل سمجھ کے نہ چھوڑ جانا، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے آسان ترین عمل ہے۔ اگر یہ بھی نہ پڑھ سکے تو پھر میری نظر میں آپ لوگ کچھ بھی نہ کر سکیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو آسانی سے آتا ہو آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ کمال کا وظیفہ ہے، فوراً سے پڑھنا شروع کر دینا، بڑا مجرب وظیفہ ہے یہ وظیفہ ہے، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یہ اللہ پاک کا جلالی نام ہے، یا ذوالجلال والاکرام۔ جب بندہ اس نام سے
رب کریم کو پکارتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ کون ہے بندہ جو اتنی جلال سے مجھے پکار رہا ہے۔ رب کے فرشتے رب کے حضور آپ کا نام پیش کر دیتے ہیں تو رب کی ذات کہتی ہے فرشتوں میں اس بندے سے بے حد راضی ہوا ہوں، اس کی جھولی میں دنیا جہاں کے خزانے ڈال دو، یہ مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دو۔ وظیفہ پڑھتے ہی دولت والے فرشتے اس عمل کو کرتے ہی دولت تمہارے گھر پہ پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ تمہارا گھر، تمہاری دکان، تمہاری جیب دولت سے بھر جاتی ہے۔ یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھ لینا، کمی بیشی نہ کرنا۔ 7 مرتبہ جب پہلا وظیفہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لیں تو اس وقت اس عمل کے اندر دوسرے نمبر پر جو طاقتور وظیفہ سورت کوثر کا فوری طور پر شامل کر دینا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ 41 مرتبہ سورت کوثر پڑھ لینی ہے۔ ایک تصویر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھ لینی ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ساتھ پورا عمل کرتے ہوئے آنا ہے۔ آخر میں دعا، پھر آپ کا یہ عمل مکمل ہوگا۔ دعا ضرور مانگیے گا، دعا نہ مانگی تو وہی بات ہوگی کہ محنت کی مزدوری کی اور آخر میں دیہڑی نہ لی۔ دعا کی فضیلت، اہمیت و مشروعیت و ترکیب کے بارے میں سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی مقدس کتاب میں وارد ہونے والی آیت کریمہ کا ذکر کریں گے۔ پھر اس سلسلہ میں سنت مطہرہ سے حدیث سے بیان کریں گے اور بعد میں اس تعلق سے چند ضعیف روایات کا ذکر کریں گے کہ قائرین کرام صحیح چیز کو اختیار کر سکیں اور غیر صحیح سے اجتناب ان کے لیے آسان رہے۔ دعا کی فضیلت و ترغیب میں وارد آیات کریمہ: میں اپنے بندوں سے بے حد قریب ہوں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے میں قریب ہوتا ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو۔ تمہیں اللہ نے جیسے شروع میں پیدا فرمایا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ چپکے چپکے اس سے دعائیں مانگو، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے چپکے چپکے دعا مانگو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ روزی اللہ ہی سے طلب کرو، پس تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو، اللہ ہی سے فریادیں کرو۔ چاہے کافروں کو برا لگے، تم اپنے دین کو اللہ کے خالص کر کے اسی کو پکارتے رہو، کافر برا مانے۔ دعا عبادت ہے اور دعا سے گریز تکبر ہے۔ تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ جلد ہی ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ وہی زندہ والا شریک ہے، اس سے مانگو، وہ زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، پس تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ دعا عین عبادت ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں، اس لیے جب بھی نماز پڑھا کریں، وظیفہ کریں تو دعا لازمی مانگے، کیونکہ دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ تو دعا لازمی کیا کریں، بھلے چند سیکنڈ کی کر لے لیکن دعا لازمی کرنی چاہیے۔ وظیفہ پورا پڑھنے کے بعد وہی درود پاک پڑھ لیں جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں اور پریشانیوں کے لیے دعا مانگنے، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو آدمی بھی صبح کا سورج دیکھتا ہے
اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑ ہیں، ان تمام فرشت کا صدقہ واجب ہوتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تب ہی صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہوتا ہے، اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگی آ جاتی ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے، اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقے کا نہ دینا۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی۔ لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف 5 مال خرچ کر کے اس صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کی دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی کی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، کسی کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار و محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کے بے حد فضیلت اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، اب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لٹا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے۔ ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہیں جو اس جہان کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، مجبور، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ ان کی ضروریات کا اس طرح خیال کریں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ضروریات کا خیال اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔